السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا قرآنی وظیفہ اور عمل بتلانا چاہتا ہوں جس کو سن کر انشاءاللہ العزیز آپ کا دل اتنا مطمئن ہوگا کہ آپ کا یقین اللہ جل شانہ کی ذات پر اتنا کامل ہو جائے گا کہ آپ ہر چیز اللہ جل شانہ سے لینے والے ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین، قرآن تو ھدی للمتقین ہے۔ متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اہل ایمان ہیں، جن کے قلوب میں کلمہ طیبہ ہے، وہ ہمیشہ ہر آن ہر گھڑی ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ وہ ہر آن ہر گھڑی اپنے سارے کے سارے معاملات اللہ سے شیئر کر کے، اللہ کے سامنے رکھ کر ان کا حل اللہ سے چاہتے ہیں۔ تو معزز سامعین، قرآن ایک حقیقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے۔ تو معزز سامعین، یہ عمل اور وظیفہ انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ جب میں اور آپ کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، تو اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق مرحمت فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے رزق کے بند دروازے کھولیں گے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، اگر سمندر کی گہرائیوں میں، فضاؤں کی بلندیوں میں کہیں بھی میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے تو وہ ہمیں مل کر رہے گا، خواہ وہ اسباب کے درجے میں ہو یا اسباب کے درجے کے بغیر ہو، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وہ اسباب کے ذریعے دے یا بغیر اسباب کے دے، دینے والا تو وہی ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، یہ وہ عمل ہے جو ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی کو بدل دیا، اللہ نے ان کے حالات کو ایسے رخ موڑ دیا کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جن گھروں میں فاقے، غربت، تنگ دستی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، آج وہ لوگوں کو مال تقسیم کرنے میں، رزق بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی رزق کم نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، اسلامک وظائف گائیڈنس کے معزز سامعین و ناظرین، خصوصاً ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہ ہمارا ہر وظیفہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ سننے والا ہو، دوسروں تک پہنچانے والا ہو، اس کو اجازت عام ہے۔ میں کون ہو سکتا ہوں جو اجازت نہ دوں؟ اجازت تو اللہ جل شانہ اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کی اجازت عام ہے۔ قرآن کھلا پڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے سامنے ہے، ہم صرف سیکھنے والے، ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے تو ہر وظیفہ ہمیں بلندیوں تک پہنچانے والا ہوگا۔ تو معزز سامعین، وظیفہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
یہ جو وظیفہ ہے نہار منہ بغیر کھائے پیے، لیکن شرط یہ کہ وضو کی حالت میں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ ایک مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد صرف ایک تسبیح سورہ کوثر جو قرآن کی انتہائی مختصر اور سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ دیکھیں آپ کے مقدر کیسے سنورتے ہیں۔ تو معزز سامعین، جب آپ یہ عمل کر لیں، اس کے بعد ایک تسبیح یا غنیو اللہ جل شانہ کا یہ نام، اس کی بھی ایک تسبیح کر کے اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ہاتھ آپ کے بعد میں نیچے ہوں گے، پہلے اللہ جل شانہ کی ذات آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو معزز سامعین، ان وظائف کو اپنی زندگی میں لائیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ قرآن یہ چیلنج ہے، قرآن مسئلوں کا حل ہے، قرآن زندگیوں کو بنانے کا حل ہے، قرآن زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ امید ہے کہ آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی ان وظائف کی طرف راغب کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔